بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی النبی کریم. رمضان کے مہینے کو قرآن کے تلاوت کے لیے خاص کیا گیا ہے. لیکن تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فر 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 پڑھ کر ختم کر دیا جائے. نہیں، تلاوت کا مطلب ہے اسٹڈی، مطالعہ. یعنی قرآن کو کم از کم ایک بار شروع سے آخر تک پڑھا جائے، یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی اس کی وابستگی کیا ہے، قرآن انسان کو کیا میسج دیتا ہے. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے. لیکن چاہے اس کو تلاوت کے انداز میں پڑھا جائے یا تلاوت کے انداز میں پڑھا جائے، ہر حال میں وہ تدبر کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے. اسی اعتبار سے میں کچھ بات عرض کروں گا. دیکھیے، قرآن کی ایک آیت یہ ہے: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ لوگوں کو موقع دیا جائے عمل کا، اور پھر ان کا انتخاب کیا جائے کہ کون احسن عمل ہے، کون اپنے عمل میں اللہ رب العالمین کے نقشے کے مطابق ثابت ہوا ہے. قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسانوں کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، جب انسانوں کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، یعنی کون اپنے قول اور عمل میں صحیح معنوں میں قرآن کے، اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق ثابت ہوا ہے، اور کون اسے پورا نہیں اترا. قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہوگی، یہ جو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کی جو معاملہ ہوگا، وہ چند اعتبار سے ہوگا. تو قرآن کی اس آیت کو آپ غور کیجیے، قرآن کی اس آیت کو غور کیجیے، تفسیروں پڑھیے، اس میں آپ کو زیادہ واضح انداز میں
معلوم ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ آیت بہت زیادہ متعلق کی اور رسول کی آیت ہے. وہ آیت ہے کہ نبی ایک پہلے جو تقسیم ہے وہ تو انبیاء کی تقسیم ہے. انبیاء کے بعد صدیقین کی تقسیم ہے. پھر شہداء کی تقسیم ہے. شہداء سے مراد معروف قسم کے شہداء نہیں ہیں. شہداء سے مراد وٹنس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کو گہرا مطالعہ کیا اور یہ سمجھا کہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق معاملہ کیا ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اسی اسٹڈی کے لیے، اسی مطالعے کے لیے. پھر دیکھیے ایک آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جب انسانوں کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، جو ایک بار پیدا کیا گیا جنرل انداز میں، پھر انہیں چھاٹا جائے گا فرشتوں کی ریکارڈ کے مطابق. یہ جو تقسیم ہے وہ قرآن کے مطابق چند تقسیم پر مبنی ہے. وہ آیت کس طرح ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پر وہ ایک پہلی قسم جو کیٹیگرائزیشن کیا جائے گا تو پہلی قسم ہے انبیاء کی. اس کے بعد دوسری قسم ہے صدیقین کی. صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ قریب ہیں انبیاء سے، لیکن وہ اپوائنٹڈ نہیں ہیں. اور انبیاء سے مراد ہے وہ لوگ جو اپوائنٹڈ ہیں. تو یہ سب جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو سمجھنا، اس کو
اسٹڈی کرنا، اس کو مطالعہ کرنا، اس کے لیے یہ مہینہ خاص کیا گیا ہے. ہر تفسیر میں یہ بحث ہیں، کسی میں مختصر ہے، کسی میں تو زیادہ ڈیٹیل میں ہے. تو آپ کو جو تفسیر اویلیبل ہو اسی کے مطابق مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر تفسیر میں کم و بیش یکساں قسم کی معلومات، انفارمیشن آپ کو ملے گی. ضیاء خان نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب کہ عربی تلاوت کے بغیر صرف انگریزی میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جس طرح بھی آپ قرآن کو پڑھیں وہ صحیح ہے. جس طرح بھی پڑھیں، بشرطے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ کی گئی ہو. چاہے وہ عربی میں پڑھیں آپ، چاہے کسی اور زبان میں، اگر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی ہے تو وہ پڑھنا صحیح ہے. یا آپ مطالعہ کریں تو بہت آسانی سے سب جان سکتے ہیں کہ کون سا قرآن ہے جس میں کوئی ملاوٹ کی گئی ہے. میرے خیال سے امت جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، اس معاملے میں اتنا زیادہ حساس ہے کہ اگر کوئی ذرا بھی فرق کر دیا جائے تو لوگ اس کے خلاف شور کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ بہت زیادہ امت بہت زیادہ حساس ہے اس معاملے میں، اور یہ حساسیت جو ہے اس کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے. قرآن محفوظ ہے. لوگ بہت زیادہ حساس ہے کہ ذرا بھی کوئی کسی قسم کا چینج قرآن میں کوئی نہ کر پائے. اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، آپ تفسیر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. قرآن کے جو ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، اس میں کوئی اس کے معاملے میں امت اتنی حساس ہے کہ کوئی ملاوٹ کوئی کر نہیں پاتا. کوئی ملاوٹ اگر کرتا ہے تو امت اتنا زیادہ اس کے خلاف
یہ سست رہتی ہے کہ وہ بڑا ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے عام طور پہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ کو جو ترجمہ یا جو تفسیر اویلیبل ہو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی ترجمہ یا تفسیر میں کوئی حقیقی معنوں میں کوئی غلطی آمدن انشاءاللہ شامل نہیں ہوگی. مولانا صاحب آفتاب خان لکھتے ہیں، مولانا آپ کی تعلیمات کی روشنی میں الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ آگے تو بڑھا ہوں خدا کو دریافت کرنے کے معاملے میں، مگر منزل پر پہنچ گئے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے، منزل پر پہنچنے کا صحیح پتہ تو چلے گا آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا تو مسلسل تلاش اور تحقیق کی دنیا ہے. بار بار پڑھیے، بار بار غور کیجیے. باقی منزل آ گئی ہے تو یہ تو پتہ چلے گا آخرت میں انشاءاللہ. میرا شیخ لکھتے ہیں، سلام مولانا صاحب، آپ کا بیان سن کے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک بہت ناسمجھی اور بے خبری میں زندگی گزاری. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. آفتاب خان لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، آپ ہمارے لیے بہت بہت اہم ہیں. عذرائے کرم کسی دن اپنی زندگی کی کہانی بیان کریں تاکہ ہمارے لیے وہ بھی رہنمائی کا باعث ہو. اختصار کے ساتھ. میری اپنی زندگی کی کہانی لکھی ہوئی ہے اردو میں، انگلش میں. اور میری بہت سی کتابیں ہیں، ان سب میں کسی طور پر وہ باتیں آ چکی ہیں. آپ پڑھیے اور پڑھتے رہیے. مولانا صاحب یہ بایوگرافی پر آپ کی کافی کام ہو چکا ہے، ابھی کتاب شائع نہیں ہوئی ہے اس لیے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. انشاءاللہ. شجیحہ فیاض لکھتے ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کو پا لینے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے پانے کا مطلب کہ آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے. یقین، اور وہ مطالعے سے ہوتا ہی ہے. جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے، قرآن کی آیات فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا مَوْعِظَةً وَتَفْسِيرًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس میں وہ کہہ رہی ہیں وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذْ، یہ کیا سورہ الاعراف میں ہے، یعنی بہتر مفہوم کی پیروی کرو. یہ بہتر مفہوم کیا ہے مولانا صاحب؟
یہ ہے اس کتاب میں ہر قسم کی نصیحت اور چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ بہتر مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے سے فطری طور پر جو مفہوم سمجھ میں آئے اس کو مان لو۔ شہاب احمد پوچھتے ہیں، In the past, you tried to advise the Muslim community on few crucial and sensitive issues. You were ahead of the time and you had seen the things in the way that nobody could. People criticized you those times. But as years rolled by and time passes, Muslim community accepted your same advice once they had denied. What is your advice for today's Muslim community in India? میں آج کل جو معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرائسس آیا ہوا ہے امت پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے شاک ٹریٹمنٹ۔ انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ غور کرے، سوچے۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے واقعات جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، شاک دینے کے لیے۔ وہ کسی برے سلسلے میں نہیں ہوتے۔ محمد صالح ابراہیم لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا صاحب. Due to coronavirus, we all are inside our homes. In other ways, is it blessing of God as we get enough time to think about divine blessings? So, how to explain this situation? Please guide us. میرے دیکھتے کوئی لعنت نہیں ہے، بلکہ یہ جھنجھوڑا گیا ہے۔ انسان نے جتنا دریافت کیا نیچر کو، تو بہت زیادہ مادیت آئی انسان کے اندر ہے۔ مادیت، مادی عیش و عشرت۔ اب خالق یہ چاہتا ہے کہ لوگ لوٹیں مٹیریلزم سے اسپریچولیٹی کی طرف۔ بس یہی ہے مقصد اس صورتحال کا۔ یہ کوئی برے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ اچھے سلسلے میں ہے۔ فیصل منظور عباسی کا ایک کمنٹ ہے، مولانا صاحب، whenever I see you, it feels as if I have seen you somewhere before and have known you before. I am from Pakistan. وہ کہہ رہے ہیں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے، حالانکہ وہ پاکستان سے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو
رحمت میں حصے دار بنائے. مولانا صاحب ریاض بھٹ لکھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم کا ہونا ضروری ہے، یہ علوم ہیں اور کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ علوم کوئی مسٹری کی بات نہیں ہے. آپ عربی زبان جانیں، سنسیئر ہوں، بس اسی قسم کی چیزیں ضروری ہیں. عربی زبان کو جاننا اور سنسیئرٹی، دو چیزیں بہت خاص ہیں. ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں، مولانا پیپل فرام ادر faiths think that Islam is a very complex religion. So many sects, practices, and rituals across geographies. How can we explain to them that Islam is a very simple and easy religion? دیکھیے، ایسا نہیں ہے. ہر کتاب کے سمجھنے کے لیے دو لیول ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ڈیپ سینس میں اس کو سمجھیں، ڈیپ سینس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو سادہ انداز میں سمجھیں. بس آپ کو سادہ انداز میں اگر سمجھنا ہے تو ترجمہ پڑھ لیجیے، اور آپ کو ڈیپ سینس میں سمجھنا ہے تو تفسیر پڑھ لیجیے. کوئی بھی تفسیر جو آپ کو اچھی لگے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا اتنے سارے سیکٹس ہیں، اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ ہاں، سیکٹس اتنے سارے ہیں، کیا ہے؟ SECTS، سیکٹس، فرقے. سیکٹ اچھا ہے. یہ فرقے تو بعد بنے ہیں، بڑے کوئی تھا نہیں. آپ کسی فرقے کی تحقیق مت کیجیے، اب قرآن کے سادہ ترجمے کو دیکھیے. بس یہ جو سیکٹ آئے ہیں وہ سب بات کو آئے ہیں، اور صحیح معنی میں یہ ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی اس میں غلط اور صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی جگہ پر سب ٹھیک ہے. مطلب ہمارے اندر ٹالرنس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ہم صحیح تحریک ہے، نہ اٹھائیں. صحیح ہے، ٹالرنس. ڈاکٹر نغمہ صدیقی لکھتی ہیں، یور مٹیریل مولانا صاحب introduces us to the living God. This provides us with a storehouse of hope. کہہ رہی ہیں your material introduces us to a living God. This gives us a storehouse of hope. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تیمور قلندری بلوچ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جہاد ضروری ہے. دیکھیے، جہاد
جہاد جو تھا قدیم زمانے میں وہ زمانے کا فنامنا تھا. ٹرائبل ایج میں شروع ہوا اسلام. تو ٹرائبل ایج میں یہ سب ہوتا تھا. تو ہم جی رہے ہیں بالکل پیسفل ایج میں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے دین پر چلنے کے لیے کوئی لڑنا بڑنا نہیں ہے. وہ دور ختم ہو گیا. جہاد دعوت کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب؟ اب تو جہاد کے معنی کوشش, بس. اب جہاد کے معنی لڑنا بڑنا نہیں ہے. عبد الباسط عمری لکھتے ہیں مولانا کسی کے بھی بارے میں کبھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, اس کی کچھ وضاحت کیجیے. نیگیٹو ہونے کے معنی ہے کہ آپ کا سفر کا فل اسٹاپ لگ گیا. تو آپ فل اسٹاپ کو لگائیں, اپنا سفر آپ جاری رکھیں. اب آپ کا جو سفر ہے سچائی کا, اس میں کبھی فل اسٹاپ مت لگائیے, چلنے دیجیے. یہ مطلب ہے اس کا. حضور لغاری لکھتے ہیں السلام علیکم مولانا, رہنما یعنی لیڈرز ظالم بنتے جا رہے ہیں. اگر ایسا چلتا رہا تو عام مسلمان کس پر یقین کرے گا؟ کیا کوئی طریقہ ہے اس کو روکنے کا؟ یہ روکنا کا نظریہ تو جہاد ٹکراؤ پیدا کرتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے. آپ سمجھائیے بجائیے, روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ کو آزادی حاصل ہے ایسے دوسروں کو بھی آزادی حاصل ہے. ہر ایک کو اپنے لحاظ سے عمل کرنے دیجیے. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کیجیے. ثروت فرحان لکھتی ہیں السلام علیکم مولانا, جب سے میں نے دین کو جانا ہے مجھے ڈیتھ کا خوف ہو گیا ہے. میں اپنے پروفیشن میں بھی کوئی انرجی اور اسپرٹ لوز کر رہی ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سوچتے رہیے, زیادہ غور کیجیے, زیادہ اسٹڈی کیجیے. یا تو کوئی ایک تفسیر لے لیجیے, اس کو پڑھتے رہیے, یا مختلف تفسیر کا اسٹڈی کیجیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ مختلف تفسیریں پڑھیے. آفتاب خان لکھتے ہیں مولانا عشق مصطفیٰ اور عشق الہی دونوں ایک ہی چیز ہیں یا فرق ہے؟ بھائی عشق تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لفظ نہیں ہے. یہ تو صوفیہ نے اس کو عکس کیا ہے.
میں صحیح لفظ ہے اطاعت. اطاعت. آپ حدیث اور قرآن کو پڑھیے، جو احکام ملے ہیں آپ کو ان احکام کی آپ اطاعت کیجیے. فردوس شریف لکھتے ہیں دبئی سے، حضرت میری دعا ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ اسی طرح نصیحت آمیز پروگرام جاری رکھیں. حضرت اللہ آپ کو ہمت دے، بہت بڑا انعام ہے آپ ہم سب کے لیے، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. پروفیسر نجمہ صدیقی نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے مولانا. واٹ ایور یو ڈو فرام یور اون سائڈ does not seem enough. There is always a fear as your maghfirat depends on Allah's rahmat. What should I do? Is it only hope and dua? ہاں دعا کیجیے بس، امید رکھیے، دعا کیجیے اور اچھی امید رکھیے. خواجہ نصیر الدین سننا لکھتے ہیں، مولانا ہمیں اخوان رسول میں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ دعا کریں. کیا مطلب؟ وہ چاہتے ہیں کہ اخوان رسول کا درجہ ان کو ملے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ درجہ دے جس درجے کی آپ طالب ہیں. جندی ریور لکھتی ہیں دلشاد فرام پاکستان اسلام آباد سے. سلام مولانا صاحب، مائی فادر از آلسو فرام افغانستان. ہی واز بائی فیس لائک یو. آور چلڈرن سے مولانا از لکنگ جسٹ لائک آور گرینڈ فادر. دلشاد فرام پاکستان اسلام آباد. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. فاروق شاہ لکھتے ہیں، علماء حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ یہ تو جھگڑے کی باتیں ہیں، کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ فلاں لوگ علماء حق ہیں، فلاں لوگ علماء باطل ہیں. آپ مطالعہ کیجیے اور غور و فکر جاری رکھیے. تنویر الہی لکھتے ہیں، مولانا کیا قرآن کو اپلیکیبلس اور نان اپلیکیبلس کی تقسیم درست ہے؟ میں نے تو نہیں. آپ تو بس غور و فکر کیجیے، یہ کیٹیگری مت بنائیے. ارم گل کا کہنا ہے، سلام مولانا، از اٹ ٹرو دیٹ دعا ان لیلۃ القدر کین انکریز لائف آف اے پرسن؟ ليلة القدر کوئی ویل ڈفرینٹ، یعنی یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ فلاں رات ليلة القدر ہے. آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ ڈھونڈیے. باقی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر تم ليلة القدر کو پاؤ تو یہ دعا کرو، اللہم
تحب العفو، اللہ وانت عفو تحب العفو فاعف عني، یہ دعا. سائمہ موا لکھتی ہیں مولانا صاحب آج کل کی نیو جنریشن قرآن کے بارے میں دو باتیں کہتی ہے. پہلے یہ کہ قرآن میں عورت کو مرد سے نیچے رکھا گیا ہے. دوسری تو انہوں نے لکھا نہیں ہے، یہی کہ عورت کا درجہ مرد سے کم ہے. میں نے بھی کہتا نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے اپنے خیال ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام میں دونوں کا درجہ برابر ہے. حدیث میں آتا ہے النساء شقائق الرجال، یعنی دونوں برابر ہیں. شاہد حسین کا ایک کمنٹ ہے، واٹ اے ونڈرفل کوٹ بائی مولانا صاحب. کوٹ یہ ہے، نیگیٹیوٹی مینس فل اسٹاپ ان دا پرسوٹ آف ٹروتھ. یہ کوٹ ان کو بہت پسند آیا. تو ٹھیک ہے، اس کو آپ غور کیجیے اس پر. محسن لکھتے ہیں مولانا سجیسٹ سم اسلامک بکس. کتابیں تو بہت ہیں، آپ خود دیکھیے اور ان میں کوئی منتخب کیجیے. راشد انصاری لکھتے ہیں میرٹھ سے، السلام علیکم مولانا، ایسا کیوں ہے کہ صحیح بات کہنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، یہ اینگل آف ویژن کی بات ہے. کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے. بہت سے لوگوں نے لکھا ہے ہمارے لیے دعا کریں. بنگلہ انشاءاللہ دیش سے بھی آیا ہے ہمارے لیے دعا انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. محمد ذیشان لکھتے ہیں پلیز لیٹ می نو authentic English translation of the Quran, soft copy. ہمارے جو ترجمہ چھپا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیے اور اس کو مطالعہ کرتے رہیے. وہ انشاءاللہ آتھینٹک ترجمہ ہے. امتیاز سولنگی لکھتے ہیں مولانا صاحب دعا in Arabic language I could not understand how it can be accepted, can it be in Sindhi؟ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ سندھی زبان میں دعا کریں تو یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ جس زبان میں آسان ہو آپ کے لیے اس میں جو دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ کو ہر زبان معلوم ہے. شبینہ علی کلکتہ سے لکھتی ہیں ہر انسان کو موت برحق ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، پھر بھی کسی کی موت کے بارے میں سن کر بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. میرا سوال ہے ہم ایسے کیوں فیل کرتے ہیں؟ یہ نیچرل ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ تو بس
اپنے لحاظ سے غور کیجیے. بنگلہ دیش سے ایک میسج آیا ہے. دس از فرام عمران فرام بنگلہ دیش. آپ سے ملنے کی اچھا کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے. مولانا صاحب اب سوال تو ابھی اور ہیں، لیکن اب اس کو سیشن کو ختم کریں گے. ماشاء اللہ.